پھر آخر میں یہی کہوں گا انجینئر صاحب مرد بنو، نہیں تو چوڑیاں پا کے بیٹھ جاؤ، ورنہ وہاں پر جا کے جو ہے وہ ان سے مناظرہ کرو، ان سے بات چیت کرو، تو پھر آپ جائیے، لیکن وہاں پر فتاوی رضویہ شریف بھی لے کے جائیے جہاں پر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے جو پیغمبر کہے، رسول کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ والا حوالہ ساتھ میں ضرور لے کے جائیے گا، آپ کے منہ پہ مارنا یہ والا حوالہ، تاکہ آپ کو پتہ چل رہے کہ آپ ون سائڈ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تب کے ہیں جب نہ آپ کی ماں تھی، نہ آپ کا باپ تھا، نہ دادا پر دادا تھا، کچھ بھی نہیں تھے، تب سے اعلیٰ حضرت نے، اور جس کو اوپر سے دیکھ کر اعلیٰ حضرت کی کتب کے نام پڑھنے نہیں آتے وہ اعلیٰ حضرت کو چیلنج کر رہے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، اپنی حیثیت دیکھ کر بات کیا کریں۔ اگر آپ میں اتنی دلیری ہے تو مجھے بتائیے، جب حنیف قریشی صاحب آئے تھے، اویس ربانی صاحب آئے تھے، تب آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے تو ان کو پانی کی صلح بھی نہیں ماری، ان کو اوپر آنے تک نہیں دیا آپ نے۔ آپ جو ہیں وہ گیدڑ کی طرح ہیں، جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی موت چاہتے ہیں تو آپ رخ کر لیں اس طرف۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب اگر آپ میں واقعی دم خم ہے نا، اگر ایک باپ کی اولاد ہو نا، تو پھر یہ اندر گھس کر نہیں، ریکارڈنگ کا کیا معاملہ ہوا ہے؟ ریکارڈنگ آپ کر نہیں رہے، آپ کو اپنی ریکارڈنگ پہ شک ہے، جو آپ بول رہے ہو آپ کو اس پر کوئی شک ہے۔ اگر آپ واقعی مرد کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، تو میدان میں نکلیے گا۔ آپ میں اگر دم خم ہے، جس انداز میں آپ بے باکی کرتے ہیں نا، اور جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ پر بڑا مان اور ناز ہے نا، ان میں سے کسی کو تیار کر لیں، ان میں سے تو کوئی نہیں مرا ہوگا نا، ان میں سے تو کوئی زندہ ہوگا نا، اتنی کسی میں کوئی قابلیت ہے تو جناب پروگرام میں بیٹھے حنیف قریشی صاحب وہاں پر موجود ہوں گے، و دیگر علماء جن میں اہل حدیث حضرات کے بھی ہیں اور دیوبندی حضرات کے بھی ہیں، اہل سنت کے بھی غالباً ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر مرزا انجینئر کی ویڈیو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ بڑی دلچسپ یہ ویڈیو ہے، اور جہاں پر مرزا انجینئر دھوکہ دے رہا ہے وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ اویس ربانی صاحب نے کہا ہے کہ انجینئر صاحب کو کہ آپ کو کس نے کہا کہ جو میرے مہمان ہیں آپ ان کو ڈسکس کریں، یعنی کہ اس وقت رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، نشریات چل رہی ہیں، مختلف چینلوں پر چل رہی ہیں۔ حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ اویس ربانی صاحب کی اس وقت دوست ہیں، جیسے کبھی انجینئر صاحب ہوا کرتے تھے، اب ان کا اچھا خاصا یارانہ ہے۔ تو اویس ربانی صاحب نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو واقعی شوق ہے بات کرنے کا تو پھر آپ وہاں پر نہیں بلکہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور آ کر یہاں پر بات کریں۔ اچھا، انجینئر صاحب نے جیسے یہ سنا ہے، اب انجینئر صاحب نے ایک طویل ویڈیو بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے، اس کا مختصر سا حصہ جو لب لباب ہے نا، جو مین مرکزی پوائنٹ ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب میں اس چیلنج کو جو ہے ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جس کو بھی اپنا سرگنا سمجھتے ہیں، جو بہت بڑا آپ کا مولوی ہے، کوئی بھی ہے، وہ آ جائیں اور جو ہے وہ بات کر لیں۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ جو تاثر دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ جناب میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، لیکن حقیقت میں کیا ہے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں، پھر میں انشاءاللہ تعالی مرزا انجینئر کی چلاکی کا پردہ ہٹاتا ہوں، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مرزا انجینئر کبھی مناظرہ میں آ کر بیٹھ جائے یا مناظرہ کر لے، یا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے مناظرہ نہیں کرنا تو پھر چیلنج کس بات کا کیا؟ آپ پہلے اس کی مختصر سی ویڈیو ہے، ذرا دیکھ لیں، باتیں سن لیں، باقی ارد گرد اس نے گھومنا ہے، جو مین ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے چیزیں رکھ دینی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو میں کہنے جا رہا ہوں پھر وہ آپ نے غور سے میری بات سننی ہے۔ اس میں بھی میں نے انجینئر کے ایک دو جب بالکل بلکہ اویس ربانی کے اور انجینئر کے میں نے بالکل ایک دو جملے ہیں وہ میں نے اٹیچ کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں کہ اویس ربانی نے کیا کہا اور مرزا انجینئر کس انداز میں دھوکہ دیتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں، پھر میں بعد میں انشاءاللہ بات بھی کروں گا، آپ کو وہ مختصر سا حصہ جو ویڈیو والا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ آخر پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد جب میں نے سوشل میڈیا کھولا، ظاہر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب میں نے جی ٹی وی کے جو آفیشیل چینل ہے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمارے جی ٹی وی کے جو اینکر ہیں جو آج کل رمضان نشریات لے کے چل رہے ہیں، ان کی جانب سے میرا نام لے کر اوپنلی مجھے چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ پروگرام میں آ کر دفاع کریں۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں۔
اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں. اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں, الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور چشتی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں, جو ویڈیوز موجود ہیں. جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آ جائیں. انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بالکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے. جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے جی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ہیں جو یہ تمام افیئرس کو دیکھتے ہیں اوورال, ان پروگراموں کو بھی اور باقی تمام ریلیجس پروگراموں کے جو اوورال انچارج ہیں, شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی, اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کا میں پرسنلی بڑا ممنون ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جی ٹی وی کے اوپر موقع دیا کہ مین میڈیا چینل کے اوپر آ کر اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے دفاع کیا جائے یوم علی کے موقع کے اوپر. اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا, لہٰذا ان سے ایک اس حوالے سے ایک محبت کا رشتہ ہے. تو کافی عرصے کے بعد چونکہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو میں نے کہا بجائے میں ان کے کسی چھوٹے موٹے پروڈیوسر کے ساتھ بات کروں جو رمضان نشریات کو لے کے چل رہے ہیں, میں ڈائریکٹلی انہی ڈائریکٹر صاحب سے بات کروں. میں نے ان سے بات کی کہ اس طرح آپ کے چینل سے مجھے چیلنج کیا گیا ہے. انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں. 2 مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے آفیشلی آپ کے یوٹیوب کے چینلز کے اوپر اپلوڈ کیے. انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا بالکل اب آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں. اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پرسنلی آپ کو اس طریقے سے اٹیک کیا ہے. میں نے کہا میں ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا, میں تو تیار ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوریجنل مقدمہ لڑنے کے لیے. صرف اینٹی قادیانی مقدمہ نہیں بلکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ, جس میں چاہے کوئی چشتی دجال ہو, کوئی تھانوی دجال ہو, کوئی شبلی دجال ہو, جیسا کہ ان کے ماننے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان بزرگوں کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے. اگر انہوں نے یہ اعمال کیے تھے تو اللہ کے حضور بھگتیں گے, اور اگر نہیں کیے تھے 1000 ٹن حسن ظن اپنے سر کے اوپر کہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا, تو اللہ کے حضور بری ہیں. لیکن یہ لوگ تو پیچھے ان کو بدنام کروا رہے ہیں اور الٹا ان کے ناموں کے اوپر یہ ہم جیسے ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیار ہوں, آپ اپنی ٹیم کو یہاں جیلم اکیڈمی بھیجیں, جس وقت چاہیں وہ میرے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, میں تیار ہوں. اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے, زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں, اور اگر فوت شدگان میں سے کوئی روحانی طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جائیں. بالکل میں تیار ہوں, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں یہ آلموسٹ 15 گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی طرف سے, اور اس میں انہوں نے بڑے یعنی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان کے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. یعنی میری طرف انہوں نے نام لے کے یہ بات کی کہ وہ آئیں اور سامنے دفاع کریں. تو بالکل میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میرے بھائی جو بھی ہے بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ وہ تیار ہے اگر ان کلمات کا دفاع کرنے کے لیے تو وہ آ جائیں. آپ کا واسطہ کسی اہل الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیع میں سے کسی عالم سے نہیں پڑا, واقعتاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے, خالصتاً توحید کی دعوت, اہل البیت کے دفاع کی دعوت, صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کی دعوت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت, اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو میں بالکل تیار ہوں جی فورم کے اوپر آنے کے لیے. مجھ سے آپ رابطہ کریں, میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا کہ جی ان کو بھیجیں, اپنی ٹیم کو یہاں آ کے میرے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں. ناظرین آپ نے مرزا انجینئر کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے. زندہ یا مردہ کوئی بھی ہے جو اپنی عبارات کا دفاع کر سکتا ہے اس کو آپ بلا لیں, میں تیار ہوں. لیکن جو بیچ والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ مرزا انجینئر ایک مرتبہ پھر لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اصل میں یہ خود الو ہے, اس بندے کو پتہ نہیں چلتا. اب میں آپ ذرا کے سامنے وہ چیز رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ ذرا فرق دیکھیے گا. آپ ذرا اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں تو آپ یہ فرق محسوس کیجئے گا کہ یہ کس انداز میں یعنی کہ
बुखलाहट का शिकार हो जाता है, पता नहीं है जान बूझ के ये बंदा करता है, इसको पता नहीं चलता अल्लाह जाने क्या मामला क्या है। अब पहले वैस रब्बानी साहब का जो चैलेंज है ना वो सुन लीजिए, फिर इसमें जो इंजीनियर साहब ने जो आगे रिप्लाई की है ना वो भी ज़रा सुनिए, फ़र्क देखिएगा कितना ज़्यादा है। इसके बाद हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके वाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। अगर आपको बहुत शौक है आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। अगर आपको बहुत शौक है आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। उनको भेजें अपनी टीम को यहाँ आके मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर लें। उनको भेजें अपनी टीम को यहाँ आके मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर लें। उनको भेजें अपनी टीम को यहाँ आके मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर लें। उनको भेजें अपनी टीम को यहाँ आके मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर लें। नाज़रीन आपको पता चल गया वैस रब्बानी साहब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएं, अगर आपको ज़्यादा शौक़ है तो प्रोग्राम में आप आएँ, बैठें यहाँ पर बात करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि किसी को भेज दें और आगे रिकॉर्डिंग कर ले। भाई यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मसला है। रिकॉर्डिंग तो तुम भी कर रहे हो, GTV का जो है वो लेबल लगा के क्या साबित करना चाहते हो इंजीनियर साहब? आप में अगर दम खम है, जिस अंदाज में आप बेबाकी करते हैं ना, और जितने भी आपके चाहने वाले हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पर बड़ा मान और नाज है ना, उनमें से किसी को तैयार कर लें। उनमें से तो कोई नहीं मरा होगा ना, उनमें से तो कोई जिंदा होगा ना। इतनी किसी में कोई काबिलियत है तो जनाब प्रोग्राम में बैठे हनीफ कुरैशी साहब वहाँ पर मौजूद होंगे, व दीगर उलमा जिनमें अहले हदीस हज़रात के भी हैं और देवबंदी हज़रात के भी हैं, अहले सुन्नत के भी गालिबन होंगे। मैंने तो खैर उसका ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे जो है वो बना लेते हैं पैनल वगैरह जिसमें तमाम मसालक के जो है वो उलमा आ जाए, वहाँ पर होंगे। तो अगर आप वाकई ख़त्म नबूवत के दाई हैं, ख़त्म नबूवत के पहरेदार हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ही वो हूँ, अच्छा खैर बंदा यहाँ पर क्या कहे, ताज्जुब भी होता है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। इतना भी बंदे को बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, अपने मुंह से जो है वो मियाँ मिठू बने हुए हैं। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि इंजीनियर साहब अगर आप में वाकई दम खम है ना, अगर एक बाप की औलाद हो ना, तो फिर ये अंदर घुसकर नहीं, रिकॉर्डिंग का क्या मामला हुआ है? रिकॉर्डिंग आप कर नहीं रहे, आपको अपनी रिकॉर्डिंग पर कोई शक है, जो आप बोल रहे हो आपको उस पर कोई शक है। अगर आप वाकई मर्द की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, तो मैदान में निकलिएगा। आपके जितने भी हैं ना वो सारे नीचे लिख देते हैं जनाब दुकानें बंद होगी, चंदा पाल रही है, ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप में इतनी दिलेरी है तो मुझे बताइए, जब हनीफ कुरैशी साहब आए थे, वैस रब्बानी साहब आए थे, तब आपको क्या मसला था? आपने तो उनको पानी की सुलह भी नहीं मारी, उनको ऊपर आने तक नहीं दिया आपने। आप जो है वो गीदड़ की तरह हैं, जब मौत आती है ना तो शहर का रुख करता है। अगर आप अपनी मौत चाहते हैं तो आप रुख कर लें उस तरफ। चलो मैं नहीं कहता वो सारे सही बैठे हुए हैं, लेकिन आपको गलत करना जो है ये उनकी जिम्मेदारी होगी और वो गलत साबित कर देंगे, क्योंकि आपको गलत साबित करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बंदा कहता है 2 और 2 17 होते हैं, तो मुझे बताइए क्या वहाँ पे जोर लगेगा? कोई टिल लगना है उन बंदे को गलत साबित करने वास्ते? जितने आपने ब्लंडर मारे हैं, जितने आपने झूठ बोले हैं, जितने आपने बहुतान लगाए हैं ना, यकीन कीजिए आप सिर्फ और सिर्फ सहारा ले लेते हैं रिकॉर्डिंग का, सहारा ले लेते हैं इन जैसी चीज़ों का। मेरे सामने नहीं बैठना, वो मेरे सामने नहीं बैठे, कभी सिक्योरिटी का इशू बना लेना, कभी किसी चीज़ का इशू बना लेना, कभी ये लोगों के जहनों में डाल देना कि मुनाज़रे से आजकल जो है वो क्या रिजल्ट निकलता है। भाई जब नहीं निकलता फिर चैलेंज क्यों कर रहे हो? और कभी विक्ट्री का निशान बना के बता रहे हो जनाब ये मेरा क्रेडिट है, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं जनाब नंबर ले गया हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जनाब आपने सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं किया। आपको चैलेंज करने वाले क्या मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब नहीं है? तब आप कहाँ से हुए थे मुझे बताइए। आपको चैलेंज करने वाले क्या सैयद मुशाहिद शाह साहब नहीं है? आप कहाँ से हुए थे? अल्लामा शरीफ आसिफ जलाली साहब ने चैलेंज किया, मुफ्ती साहब नुमानी जलाली साहब ने चैलेंज किया, अहले हदीस उलमा के जो अफराद हैं उन्होंने चैलेंज किया, पता नहीं किस किस बंदे ने चैलेंज कर दिया। आप जो है वो अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलते। और अब जनाब अपने जितने भी अंधे काने बोले हैं, लंगड़े लूले जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, अब उनको जब वो हमदर्दी जो है वो साबित करने के लिए, हमदर्दी पैदा करने के लिए आप जो है वो कहना शुरू कर दिया मैं जनाब तैयार हूँ। भाई रिकॉर्डिंग नहीं, ओपनली आप कहें, अलल ऐलान कहें, खुलेआम कहें कि जनाब आप अपने अफराद भेज दीजिएगा और मैं प्रोग्राम में बैठ कर रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव नहीं, वहां पर बैठूंगा, उनके बीच में बैठूंगा। फिर आप पर जब सवालात होंगे ना, सबसे पहले तो आप तो ये साबित करना आपके पास इल्म क्या है। नासिख व मनसूख आयात का आपको इल्म है या कोई नहीं है? या अपनी तरफ से बनाया हो, जैसे गुस्ल का एक फ़र्ज़ आपने बना लिया अपनी तरफ से, ऐसे को नासिख व मनसूख का भी आपने अपनी तरफ से को बना लिया। तो ये तो आप इसलिए सामने नहीं बैठे कि पोल खुलेंगे। और ये बहुत अच्छी आपने पट्टी जो है ना अपने स्टूडेंट्स की आंखों पर बांधी हुई है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ है। उनके सामने ऐसी है जिसमें साढ़े पंजाबी की कहावत है, मज के सामने बीन बजाने वाली गल है, वो भी बेवकूफ़ है, तुसा भी बेवकूफ़। आज तक आपने सवाई गुस्ताखियों के, बेबाकियों के किया क्या है? तुम्हारे पास है क्या?
ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر واقعی دلیر ہو نا, مرد کے بچے ہو بھائی, میدان میں بیٹھو. مفتی راشد صاحب کا نام آتا ہے, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو. کسی اور کا نام آتا ہے, بابا پارٹی, کبھی تم اتنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہو, میں وہ کہنا نہیں چاہتا, وگرنہ ہم پنجابی لوگ ہیں, جب ہم آئے نا اپنی آئی پہ تو انجینئر صاحب تو توڑ پچا کے ہمیں گے اللہ کے فضل و کرم نال. حالانکہ یہ میرا انداز نہیں ہے گفتگو کا, یہ میرا لہجہ نہیں ہے, لیکن بعض اوقات اتنے جو ہے وہ تعجب ہوتا ہے, غصہ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, امت کو گمراہ کر رہا ہے, امت کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے, اور پھر بھی جو ہے وہ بل میں سے باہر نہیں آ رہا, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے کہنا چاہوں گا, اگر آپ کو میری ان باتوں سے اتفاق ہے نا, آپ اپنے اپنے جو ہے وہ فیس بک پیج پر جو ہے نا وہ چاہے تحریر کہیں, کچھ بھی کہیں, اس کو بولیے بھائی ریکارڈنگ نہیں چلے گی. اگر کرنا ہے مناظرہ تو پھر وہاں پر جائیں, وہاں پر بات کریں نا. وہ سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کائنات میں تم اکیلے ہی ہو جس کو سیکورٹی کا مسئلہ ہے, کسی اور کو کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ وہاں پر جائیں, وہاں پر جا کے اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے جناب یہ واقعی نعرے لگوانے والے ہیں, کلمہ پڑھانے والے ہیں, اور یہی کتابیں چھاپنے والے ہیں, تو پھر آپ جائیے. لیکن وہاں پر فتاوی رضویہ شریف بھی لے کے جائیے, جہاں پر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہے, رسول کہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ والا حوالہ ساتھ میں ضرور لے کے جائیے گا, آپ کے منہ پہ مارنا یہ والا حوالہ, تاکہ آپ کو پتہ چل رہے کہ آپ ون سائڈ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت تب کے ہیں جب کہ نہ آپ کی ماں تھی, نہ آپ کا باپ تھا, نہ دادا پر دادا تھا, کچھ بھی نہیں تھے, تب سے اعلیٰ حضرت نے. اور جس کو اوپر سے دیکھ کر اعلیٰ حضرت کی کتب کے نام پڑھنے نہیں آتے, وہ اعلیٰ حضرت کو چیلنج کر رہے ہیں. کیا پدی کا شوربہ, اپنی حیثیت دیکھ کر بات کیا کریں. میں ناظرین سے کہوں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا, اور جو میں نے اتنی تلخ باتیں کر دی ہیں معذرت چاہوں گا. اس بندے کے ساتھ صرف واحد یہ بندہ ہے میرے خیال میں مرزا انجینئر, جس پر میں سیخ پا ہو جاتا ہوں, وغیرہ میری تمام ویڈیوز آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے نارمل ہوں گی. یہ بدتمیز آدمی ہے, خبیث آدمی, اس لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں. پھر آخر میں یہی کہوں گا, انجینئر صاحب مرد بنو, نہیں تو چوڑیاں پا کے بیٹھ جاؤ, ورنہ وہاں پر جا کے جو ہے وہ ان سے مناظرہ کرو, ان سے بات چیت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رکھے, حق پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.